سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ یہ پیغمبر خدا کے پیغام کے ساتھ انسانوں کو نصیحت دینے والا، ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ معجزہ یعنی میراکل وابستہ رہا ہے، اور ہر پیغمبر کے معجزے کے ساتھ انسانوں کے لیے خوشخبری بھی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقبول کتاب سیکرٹس آف گاڈ کے اس چیپٹر کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں ہر پیغمبر کے معجزے کا ذکر ہے، اور ریسرچ کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر پیغمبر کے میراکل کے ساتھ انسان کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ آنے والے وقتوں میں انسان خود یہ میراکل کر پائے گا۔ کیسے؟ آئیے ہم اس چیپٹر کو ویڈیو کے ذریعے دکھاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے اس کرشمے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت کے مغرور بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جھونک دیا تھا، اور وہ آگ سے صحیح سلامت نکل آئے تھے۔ آج کے دور میں فائر فائٹرز کے لیے ایسے لباس ایجاد ہو گئے ہیں جو انہیں دہکتی آگ سے بھی گزرنے کا موقع دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے انسان نے کبھی بھی پانی کی لہروں پر سفر نہیں کیا تھا، اور ان کی کشتی اور پانی کا سفر ایک معجزہ تھا۔ ان کی کشتی نے پانی کی طوفانی لہروں پر ایک طویل سفر طے کیا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں بے شمار جہاز پانی پر رواں ہیں، اور سمندر کے سفر پر انسان کو قدرت حاصل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر قدرت حاصل تھی۔ آپ اپنی میجک کارپیٹ پر سوار دور دراز کا سفر ہوا پر طے کر لیتے تھے، اور ان کا یہ معجزہ بھی انسان کے لیے خوشخبری تھی جو صحیح ثابت ہوئی۔ آج انسان ہوائی سفر سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی لینگویج کا علم تھا۔ آج کے انسان کے لیے دنیا کی کسی بھی زبان کو سمجھنا لمحوں کا کام ہے۔ داؤد علیہ السلام لوہے کی سلاخوں کو موم کی طرح موڑ دیتے تھے۔ آج لوہے کی فیکٹریوں میں لوہے کو موم کی طرح موڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جہاز سے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، اور ایک ویل مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا۔ آپ 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آج سمندر کی تہہ میں مچھلی کی طرح رینگتی ہوئی آبدوز یعنی سب میرین میں فوجی ہفتوں رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ آنے والے دنوں میں انہیں شدید قحط اور سوکھے کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی۔ آج موسم کے ماہرین آنے والے کئی دنوں کے موسم کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ کسی بھی طوفان کی آمد سے قبل اس کی پیشن گوئی کی جاتی ہے، اور لوگوں کو خبردار کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہودی صحابہ نے جب پانی مانگا تو آپ نے ایک چٹان پر اپنی چھڑی ماری، اور چٹان سے پانی نکلنے لگا۔ آج کے دور میں چٹانوں میں بھی ڈرل کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریائے نیل کو خون کے رنگ سے سرخ کر دیا تھا۔ آج امریکہ کے شہر شکاگو میں ہر سال سینٹ پیٹرک ڈے سیلیبریشن کے موقع پر پوری ندی کو سبز رنگ سے ڈائی کر دیا جاتا ہے۔ ہر طرف یہ ندی سبز ہری نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرعون سے بچانے کے لیے سمندر کو پاٹ کر راستہ بنا دیا تھا۔ آج لندن سے پیرس جانے والی تیز رفتار ٹرین سمندر کی تہہ سے گزرتی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اب سمندر کی تہہ سے گزرنے والے ٹنلز بن گئے ہیں، یعنی سمندر کو پاٹ کر راستہ بنا دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات عطا کیے جو خود اللہ کی ذات سے ممکن تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ایک پورے گاؤں کے لیپروسی کے مریضوں کو بیماری سے نجات دلا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان نے لیپروسی کے علاوہ کئی جان لیوا بیماریوں کے خاتمے کے لیے ویکسین ایجاد کر لیے ہیں۔ ان کے بھی ہر معجزے میں خوشخبری تھی کہ آنے والے وقتوں میں انسان خود یہ سب کر پائے گا۔ نابینا شخص کو اللہ کی رضا سے بینائی عطا کی، اور وہ دیکھنے لگا۔ اس کی زندگی میں روشنی آ گئی۔ آج کے دور میں آنکھوں کے ایکسپرٹ کسی حد تک بینائی کھو دینے والوں کو ان کی بینائی واپس دلا سکتے ہیں، اور شاید وہ دن دور نہیں جب پیدائشی اندھے بھی ڈونرز کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بیوہ کے نوجوان مردہ بیٹے کو اللہ کی قدرت سے زندہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ آج ہارٹ فیلور سے موت کے منہ میں جانے والوں کو CPR کے طریقے سے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبروں کے کرشمات دراصل خوشخبری کی علامت تھے کہ آنے والے دنوں میں انسان یہ سب کچھ خود ہی کر پائے گا۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو کرشمہ رونما ہوا، وہ تو اس خوشخبری کا وہ روشن ثبوت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ آپ دنیا کے پہلے انسان تھے جو خلائی سفر یعنی اسپیس ٹریول کے لیے روانہ ہوئے۔ اس رات آپ مکہ میں مقیم تھے جب فرشتے جبرائیل آپ کو لینے پہنچے۔ آپ فرشتے کے ساتھ پہلے مکہ سے یروشلم پہنچے۔ یہاں ڈوم آف دی راک پر ایک خلائی جہاز یعنی اسپیس ایئر کرافٹ براق آپ کے لیے تیار تھا۔ اس پر جبرائیل کے ساتھ سوار ہو کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی گریویٹیشن سے باہر نکلے اور اپنے خالق سے ملنے 7ویں آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ کرشمہ یعنی آپ کا خلائی سفر انسان کے لیے خوشخبری تھی کہ آنے والے دنوں میں انسان خود زمین کے محور سے باہر نکل کر چاند ستاروں تک پہنچ جائے گا۔ اور جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں انسان اسپیس میں واک کر رہا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں شیطان مردود کو زمین کے محور سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے صرف انسان کو عطا کیا ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا؟ اس کتاب کے کچھ اور معلوماتی چیپٹرز کی اردو ترجمے کے ساتھ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔